اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال یہ بیان کی ہے، فرمایا دنیا کی زندگی اس طرح ہے جس طرح انسان کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے حبیب اپنی قوم کو، اپنی امت کو دنیا کی حقیقت بیان کیجئے، دنیا کی مثال بیان کیجئے کہ دنیا اس طرح ہے، کما انزلناہ من السماء، جس طرح ہم نے زمین پر پانی برسایا۔ جب بارشیں ہوتی ہیں، زمین پر پانی برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاختلط بہ نبات الارض، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، فصلیں جو ہے ہری بھری ہو جاتی ہیں اور خوبصورت ان پر پھول کھل آتے ہیں۔ فرمایا ہر طرف خوبصورتی، ہریالی اور زمین کی زندگی، زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن وہ فصلیں، وہ درخت، وہ ساری نباتات فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر دوبارہ وہ سارا کچھ سوکھی ہوئی گھاس کی طرح ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں، وہ چورا بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے اے انسان، یہ زندگی ہے دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب اپنی امت کو یہ بتائیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو، پہلے تم پیدا ہوتے ہو، پھر تم جوانی کی طرف جاتے ہو، جوان ہو جاتے ہو، خواہشات، تمہاری من مرضی، تمہاری خوشیاں تم میں جنم لیتی ہیں، تم اپنے ارادوں پر، دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے میں دوڑتے ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تمہارا وجود جس طرح وہ فصل سوکھ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، چورا ہو جاتی ہے، تنکے بکھر جاتے، ہوائیں اڑاتی ہیں اس کو۔ فرمایا اے انسان پھر تم بھی آخر بوڑھا ہو جاتا ہے، تیرا جسم ہمیشہ جوان نہیں رہتا، تو کمزور ہو جاتا ہے، تیری ٹانگیں، تیرے ہاتھ، تیری آنکھیں، تیرے کان، ان کی بس ہو جاتی ہے، وہ کام کرنا، تیرے ساتھ چلنا، وہ نہیں چل سکتے، وہ جواب دے جاتے ہیں، اور پھر تو جھکتا جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور آخر اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ قبر میں چلا جاتا ہے اور تیرا تنکا تنکا مٹی بن جاتا ہے۔ اے انسان تو بھی اس فصل کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دنیا کی زندگی کی کیسی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اے انسان فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر فصل کو تنکے تنکے سوکھ جاتے ہیں اور ہوائیں اڑاتی ہیں اس کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس کی تقدیر ہے، اس کی قدرت ہے، وہ کیسے انسان کو پالتا ہے، جوان کرتا ہے، بوڑھا کرتا ہے، پھر قبر میں لے جاتا ہے، پھر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے۔ انسان دنیا کی زندگی کو اتنا پیارا، اتنی محبت کرتا ہے، اتنا کچھ اس کے لیے جوڑتا، بناتا، ذخیرے کرتا ہے، اگر سب کچھ ہی یہاں رہ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت، تم اپنے وارثوں کا مال پسند کرتے ہو یا اپنا کرتے ہو؟ اے میرے صحابہ بتاؤ کون سا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ جو تمہارا مال ہے وہ تجھے زیادہ پسند ہے، کہ یا وہ مال تمہیں پسند ہے جو دوسروں کا ہے،
جو تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہر کوئی یہی چاہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت، اے میرے صحابہ، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے نیکیاں اللہ کے رستے میں مال خرچ کر کے، پیسہ خرچ کر کے اپنی قبر اور آخرت کے لیے جمع کر لیا اپنے اعمال نامے میں، اور دنیا میں تمہارا وہ مال ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، جو تم نے برت لیا، جس کو تم نے استعمال کر لیا، وہی تمہارا بس، باقی جتنا بھی بچ جائے گا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ اے میری امت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی میں حدیث پاک، مسند احمد وغیرہ سیاہ ستہ میں عام ہے۔ فرمایا اے میری امت، مال وہی تمہارا ہے جو تم نے استعمال کیا، جو چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کر رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اے انسان فصل کی طرح تو ہو جائے گا، ایک دن ریزہ ریزہ بکھرا ہوا ہوگا، مٹی تیری وجود کی مٹی جو ہے، انسان اس پر چلیں گے، فصلیں اگیں گی، کچھ انسان پتھر بن جائیں گے، کچھ لوہا بن جائیں گے، کچھ انسان سونے چاندی جواہرات جو زمین سے جتنے بھی خزانے نکلتے ہیں ان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اے انسان تو میرے سامنے کھڑا ہوگا روحانی دنیا میں جا کر، عالم برزخ میں جا کر۔ فرمایا وہ بھی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔